السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے۔ کرونا کی چوتھی لہر نے مزید 79 گھرانے اجاڑ دیے، جس کے بعد اموات کی تعداد 24,266 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,619 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,89,913 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,619 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,69,358، سندھ میں 4,07,892، خیبر پختونخوا میں 1,50,708، بلوچستان میں 31,396، گلگت بلتستان میں 9,137، اسلام آباد میں 92,768، جبکہ آزاد کشمیر میں 28,654 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,67,35,031 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59,504 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,79,411 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,656 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 69 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,266 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,307، سندھ میں 6,355، خیبر پختونخوا میں 4,624، اسلام آباد میں 827، بلوچستان میں 332، گلگت بلتستان میں 161 اور آزاد کشمیر میں 660 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پہلی بار ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتخابات کرائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کا اصل کام شہریوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات میں ہونے والے فراڈ کا حل ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کو سب تسلیم کریں گے۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات میں ہونے والے فراڈ کا حل ٹیکنالوجی ہے۔ پہلی بار ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتخابات کرائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کو سب تسلیم کریں گے۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے 21ویں صدی کا الیکشن کرائیں گے۔ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے استعمال سے انتخابات کو شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے بنائی ہے، یہ جو نئی چیزیں لے کے آئے ہیں، اس سے شہریوں کی زندگی آسان ہے۔ آپ ان کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹائزیشن، ڈیٹا سب کا استعمال کر کے جو اصل کام ہے گورنمنٹ کا، اپنے شہریوں کی زندگی آسان کرنا۔ یہ جو آپ نے ایلین رجسٹریشن کا جو شروع کیا ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا اصل کام شہریوں کی زندگی میں آسانیاں لانا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان شہری ہیں۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان نے نادرا موبائل رجسٹریشن وین کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے تربیلا ڈیم کے توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عمران خان کہتے ہیں بجلی بنانے کے لیے دنیا کے مہنگے ترین معاہدے کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا پاکستان سمیت دنیا کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں گرمی اور کہیں سیلاب آ رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تربیلا ڈیم کے 5ویں توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تربیلا ڈیم کے توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کا پاکستان سمیت دنیا کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں گرمی بڑھ رہی ہے اور کہیں سیلاب آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تربیلا ڈیم توسیع کے منصوبے سے بہترین نتائج ملیں گے، جبکہ تربیلا کی ٹنل 5 سے ڈیم کی زندگی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ داسو اور بھاشا کا بروقت بننا بہت ضروری ہے۔ مہمن ڈیم 2025 اور بھاشا 2028 میں تیار ہو جائیں گے، جبکہ اگلے 10 سال میں ملک میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے۔ یہ جو ٹنل 5 ہے، اس کی وجہ سے اس ڈیم کی، تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈیمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ
صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے، اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے. تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم، ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف، وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ جو بجلی بنانے کے معاہدے کیے گئے وہ دنیا کے مہنگے ترین معاہدے ہیں. دریائے سندھ کے سارے راستے سے سستی بجلی بنا سکتے تھے، تاہم اب ہم بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں ادائیگی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے مہنگی بجلی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے، اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں، ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے. ہندوستان نے افغانستان میں ہمیشہ اسپوائلر کا کردار ادا کیا. پاکستان کا کہنا ہے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے افغان سفیر کی بیٹی کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں تیزی سے ابتر ہوتی صورتحال پر تحفظات ہیں. کوئی بھی ملک ہم سے زیادہ افغانستان میں قیام امن کا حامی نہیں. ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ہمیشہ افغانستان سے امریکہ کے ذمہ دارانہ انخلا کی بات کی. 2001 سے اب تک ہم نے 80,000 سے زائد جانوں کا نقصان اٹھایا. افغانستان کے موجودہ حالات کے باعث مہاجرین کا سیلاب پاکستان آئے گا. پاکستان مزید افغان مہاجرین کی میزبانی کا متحمل نہیں ہو سکتا. It is evident that after the people of Afghanistan, it is Pakistan that has suffered the most due to decades of conflict in Afghanistan. We have suffered over 80,000 casualties and $150 billion of economic losses since 2001. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ نے بھارت کی منظم ریاستی پاکستان مخالف پالیسی کو بے نقاب کیا. ہم شروع سے افغانستان میں امن کے قیام کے حامی ہیں. پاکستان نے بارہا افغانستان کے عسکری حل نہ ہونے کی بات کی. افغانستان کے مسئلے کا واحد حل سیاسی حل ہے. بالآخر افغانوں نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے. افغان فریقین کے درمیان بات چیت کے لیے ایک میکینزم موجود ہے. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ افغانستان امن کانفرنس ملتوی ہوئی تھی، معطل نہیں. اس کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. As part of Pakistan's continuing efforts to support the Afghan peace process, Ambassador Mohammad Sadiq, Special Representative for Afghanistan, visited Doha to participate in the regional conference on Afghanistan and the meeting of Troika Plus. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان سفیر کی صاحبزادی کا بیان ہماری تحقیقات سے مطابقت نہیں رکھتا. تحقیقات مکمل کرنے کے لیے افغان سفیر کی بیٹی کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ OIC کے انسانی حقوق کمیشن کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا. وفد نے کشمیری مہاجرین، سول سوسائٹی سے بھی ملاقاتیں کی. وفد OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کرے گا. عالمی برادری OIC اور اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. A delegation of the Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Cooperation, led by Dr. Saad Al-Ghufli, visited Pakistan and Azad State of Jammu and Kashmir from 5th to 9th of August 2021. عراق کے وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین نے پاکستان کا دورہ کیا. ملاقاتوں میں باہمی تعلقات، علاقائی مسائل، افغانستان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. عراق کا دورہ کرنے والے پاکستانی زائرین کے ویزا معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاکستان نے نجف اور کربلا میں قونصل خانے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. Pakistan plans to open a new consulate and establish Pakistan House and a medical center for facilitation of Zaireen in Karbala. The two sides also signed a memorandum of understanding on bilateral political consultations to establish a mechanism to hold political consultations between Pakistan and Iraq on a regular basis. پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈ انڈیا میں بنتا ہے جسے PTM پھیلاتی ہے.
فواد چودھری کہتے ہیں بھارت میں قومی سلامتی مشیر کے پاس جعلی خبریں پھیلانے کے لیے 333 کروڑ کا بجٹ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے سوشل میڈیا کا 2 سال کا ڈیٹا مرتب کیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈ انڈیا سے چلائے جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم بلوچ علیحدگی پسندوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہے اور بلوچستان کی علیحدگی کے بارے میں ٹرینڈ پی ٹی ایم نے شروع کیا اور اس ٹرینڈ کو بھارت سے 1.5 لاکھ لوگوں نے فالو کیا، جبکہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بھی ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حالیہ ٹرینڈ سینکشن پاکستان میں پی ٹی ایم نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ یہ ٹرینڈ پاکستان میں 8 لاکھ بار ٹویٹ ہوا، جبکہ افغان قومی سلامتی کے مشیر اور بھارت سے بھی سینکشن پاکستان ٹرینڈ ٹویٹ کیا گیا۔ کریمہ بلوچ کے لیے پی ٹی ایم نے 30,000 ٹویٹ کی۔ عثمان کاکڑ کے انتقال پر 10,000 ٹویٹ کی گئیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے، اور اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پلیئر ہے جس نے ہندوستان کی مدد کی ہے وہ پی ٹی ایم اور اس سے تعلق رکھنے والے جو ورکرز ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد اس میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ پی ٹی ایم نے جو مین ٹرینڈز پاکستان کے خلاف لیڈ کیے وہ 2 سالوں میں وہ 150 ٹرینڈز پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف 150 ٹرینڈز جو ہیں وہ لیڈ کیے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا کے بہت سے لوگوں نے غلط ٹرینڈز کو ہوا دی۔ پاکستان میں بہت سے لوگ فیک نیوز کو اصل سمجھ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ زلفی بخاری کے بارے میں ٹرینڈ اسرائیل سے شروع ہوا اور نون لیگ نے بھی اسرائیل کی جانب سے شروع کردہ ٹرینڈ کو آگے بڑھایا۔ اسرائیل کے ٹویٹر ٹرینڈ میں مسلم نون اور جے یو آئی فے کے لوگ شامل ہو گئے۔ ہو سکتا ہے نون لیگ اور جے یو آئی فے کے لوگوں کو ٹرینڈ چلانے والوں کا معلوم نہ ہو۔ ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو ایس اے پی ایم انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، وہ اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بنایا گیا، زلفی عمران باجوہ اسرائیلی تکون، یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ اسرائیل کے گروپ ہیڈس نے کریٹ کیا، اور اسرائیل نے جب یہ گروپ جو ہے یہ کریٹ کیا تو اس کے بعد اس کے اوپر ٹرینڈنگ شروع ہوئی۔ 10,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹویٹس جو ہیں وہ اس میں کی گئیں۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ بھارت میں قومی سلامتی مشیر کے پاس جعلی خبریں پھیلانے کے لیے 333 کروڑ کا بجٹ ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا پر گزشتہ سال دستاویزات بھی پیش کی تھیں۔ بھارت نے دنیا کو کورونا کا غلط ڈیٹا فراہم کیا۔ برطانیہ کو دیکھنا ہوگا کہ غلط ڈیٹا دے کر بھارت ریڈ لسٹ سے نکلا۔ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں ان کے کیا بجٹ ہے۔ پبلکلی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جو میرا انڈین آفس ہے کاؤنٹر پارٹ، 333 کروڑ ان کا بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف 5 بڑی تھیمز بلوچ نیشنل، مسلح افواج، سی پیک پر ٹارگٹ، ایف اے ٹی ایف بلیک لسٹ اور افغان مسئلے کی ذمہ داری پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ ان ٹرینڈز کو آگے چلا رہے ہیں۔ ڈسکریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی۔ نمبر 2 تھیم، سب نیشنلزم کو فین کیا جائے، بلوچ سب نیشنلسٹ کی بات کی جائے، پختون سب نیشنلسٹ جو اس طرح کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی، اس کی بات۔ تیسرا، ڈائریکٹ ٹارگٹ سی پیک، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ چوتھا، پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اور 5واں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام کیوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں۔ نیب پر کورونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے ہیں۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں 90% کیسوں کا مجھے علم نہیں ہوتا کس کے خلاف ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب پر کورونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے ہیں۔ نیب کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون کو دیکھ کر کریں۔
لاہور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب پر کرونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے ہیں۔ لاہور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب کا مزید کہنا تھا کہ نیب کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون کو دیکھ کر کریں۔ کرپشن کے خاتمے کی کوشش پر الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیب سے متعلق نیب کا موقف بھی جان لینا چاہیے۔ نیب پر کرونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے ہیں۔ چیئرمین نے کہا کہ 90% کیسوں کا مجھے علم نہیں ہوتا کس کے خلاف ہے۔ الزام تراشی کے باوجود نیب اپنا کام جاری رکھے گا۔ اگر ہمیں فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا تو سارے کیس نمٹا دیتے۔ پلے بارگن قانون میں موجود ہے اور اجازت عدالت دیتی ہے۔ زبردستی پلے بارگن ثابت کرنے پر سزا کے لیے خود کو پیش کروں گا۔ نیب جب بھی پلے بارگن کرتا ہے قانون کے مطابق کرتا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ اتنے الزامات لگ چکے ہیں، جواب دینے کا وقت نہیں ملتا۔ اگر نیب نے زیادتی کی ہے تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ نیب کا ادارہ کرپشن کے خاتمے کے لیے وجود میں آیا۔ تو پلی بارگین قانون میں موجود ہے، حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے۔ نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے، شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ طے کرتا ہے کہ جی کتنی پلی بارگین ہے۔ اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو سزا مرضی آپ مجھے دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔